خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، فاروق اعظم سلسلے کی آج کے جو قسط آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صیغہ محاصل یعنی کہ ٹیکس کے نظام کا جو طریقہ اختیار کیا تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ خراج کا نظم و نسق عرب کی تاریخ تمدن میں ایک نیا اضافہ تھا۔ اسلام سے پہلے اگرچہ عرب کے مختلف خاندان تاج و تخت کے مالک ہوئے جنہوں نے سلطنت کے تمام کاروبار قائم کر دیے تھے، لیکن محاصل کا یعنی کہ ٹیکس کا باقاعدہ انتظام بالکل موجود نہ تھا۔ اسلام کے آغاز میں اس قدر ہوا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے درخواست کی کہ زراعت کا کام ہم اچھا جانتے ہیں، اس لیے ہماری جو زمینیں ہیں وہ ہمارے ہی قبضے میں چھوڑ دی جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور بٹائی پر معاملہ ہو گیا۔ اس کے سوا جن مقامات کے باشندے سب مسلمان ہو گئے تھے ان کی زمین پر عشر مقرر کر دیا جو ایک قسم کی زکوٰۃ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں عراق کے کچھ حصے فتح ہوئے، لیکن خراج وغیرہ کا کوئی انتظام نہ ہوا، بلکہ سرسری طور پر کچھ رقم مقرر کر دی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب مہمات کی طرف سے فی الجملہ اطمینان ہوا، یعنی 16 ہجری میں ادھر عراق کے عرب پر پورا قبضہ ہو گیا اور اس طرف یرموک کی فتح نے رومیوں کی قوت کا استحصال کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خراج کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ اس مرحلے میں پہلی یہ مشکل پیش آئی کہ امرائے فوج نے اصرار کیا کہ تمام مفتوحہ مقامات صلہ فتح کے طور پر ان کی جاگیر میں عنایت کیے جائیں اور باشندوں کو ان کی غلامی میں دے دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی فتح کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وہاں کی مردم شماری کے لیے حکم دیا تھا۔ سعد نے نہایت جانچ کے ساتھ مردم شماری کا کاغذ مرتب کر کے بھیجا۔ کل باشندوں اور اہل فوج کی تعداد کا موازنہ کیا گیا تو ایک ایک مسلمان کے حصے میں 3 آدمی پڑتے تھے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے قائم ہو چکی تھی کہ زمین باشندوں کے قبضے میں رہنے دی جائے اور ان کو ہر طرح پر آزاد چھوڑ دیا جائے، لیکن اکابر صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ اہل فوج کے ہم زبان تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس قدر قد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زج ہو کر فرمایا کہ اے خدا مجھ کو بلال سے نجات دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ استدلال پیش کرتے تھے کہ اگر مفتوحہ ممالک کی فوج کو تقسیم کر دیا جائے تو آئندہ افواج کی تیاری، بیرونی حملوں کی حفاظت، ملک کے امن و امان قائم رکھنے کے مصارف کہاں سے آئیں گے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جن کی تلواروں نے ملک کو فتح کیا ہے انہی کو قبضے کا بھی حق ہے، آئندہ نسلیں مفت کیوں کر پا سکتی ہیں؟ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کا جمہوری طریقہ تھا، یعنی جو فیصلہ ہوتا تھا کثرت رائے پر ہوتا تھا، اس لیے عام اجلاس ہوا جس میں تمام قدمائے مہاجرین و انصار میں سے 5 قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے سردار وکیل کے طور پر شریک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا، تاہم کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ کئی دن تک یہ مرحلہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفعتاً قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی جو بحث کے لیے نص سے قاطع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر نہایت پرزور تقریر کی اور قرآن مجید کی ایک آیت کو استدلال کے طور پر پیش کیا کہ تمام لوگ بول اٹھے کہ بے شبہ آپ کی رائے بالکل صحیح ہے۔ اس استدلال کی بنا پر یہ اصول قائم ہو گیا کہ جو ممالک فتح کیے جائیں وہ فوج کے ملک نہیں ہیں بلکہ حکومت کے ملک قرار پائیں گے اور پچھلے قابضین کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ اس اصول کے قرار پانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممالک مفتوحہ کے بندوبست پر توجہ کی۔ عراق چونکہ عرب سے نہایت قریب اور عربوں کے آباد ہو جانے کی وجہ سے عرب کا ایک صوبہ بن گیا تھا، سب سے پہلے اس سے شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک یہ بھی اصول تھا کہ ہر ملک کے انتظام میں وہاں کے قدیم رسم و رواج سے واقفیت حاصل کرتے تھے اور اکثر حالتوں میں کسی قدر اصلاح کے ساتھ قدیم انتظامات کو بحال رکھتے تھے۔ عراق میں اس وقت مال گزاری کا جو طریقہ جاری تھا وہ یہ تھا کہ ہر قسم کی مزروع زمین پر ایک خاص شراکے لگان مقرر تھے جو 3 قسطوں میں ادا کیے جاتے تھے۔ یہ طریقہ سب سے پہلے قباد نے قائم کیا تھا اور نوشیروان نے اس کی تکمیل کی تھی۔ نوشیروان تک تعین لگان میں یہ اصول ملحوظ رہتا تھا کہ اصل پیداوار کے نصف سے زیادہ نہ ہونے پائے، لیکن خسرو پرویز نے اس پر اضافہ کیا
اور یزد گرد کے زمانے میں اور بھی تبدیلیاں ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تحقیقات کے لحاظ سے پیمائش کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے چونکہ دیانت کے ساتھ مصاحطہ سے واقف ہونا ضروری تھا اور عرب میں اس قسم کے فنون اس وقت تک رائج نہ تھے، اس لیے فی الجملہ دقت پیش آئی۔ آخر 2 شخص انتخاب کیے گئے، عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن الیمان رضوان اللہ اجمعین۔ یہ دونوں بزرگ اکابر صحابہ میں سے تھے اور عراق میں زیادہ تر رہنے سے اس قسم کے کاموں سے واقف ہو گئے تھے۔ خصوصاً عثمان بن حنیف کو اس فن میں پوری مہارت حاصل تھی۔ قاضی ابو یوسف صاحب نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس تحقیق اور صحت کے ساتھ پیمائش کی جس طرح قیمتی کپڑا ناپا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیمائش کا پیمانہ خود اپنے دست مبارک سے تیار کر کے دیا۔ کئی مہینے تک بڑے اہتمام اور جانچ کے ساتھ پیمائش کا کام جاری رہا۔ اس طرح عراق کا کل رقبہ طول میں 375 میل اور عرض میں 240 یعنی کہ کل 3000 میل مکسر ٹھہرا، اور پہاڑ، صحرا اور نہروں کو چھوڑ کر قابل زراعت زمین 3 کروڑ 60 لاکھ جریب ٹھہری۔ خاندان شاہی کی جاگیر، آتش قدوں کے اوقاف، لاوارسوں، مفروروں اور باغیوں کی جائیداد، وہ زمینیں جو سڑک تیاری اور درستی اور ڈاک کے مصارف کے لیے مخصوص تھیں۔ کبھی کبھی کسی شخص کو اسلامی کوششوں کے صلے میں جاگیر عطا کی جاتی تھی تو انہی زمینوں سے کی جاتی تھی، لیکن یہ جاگیریں کسی حال میں خراج یا عشر سے مستثنا نہیں ہوتی تھی۔ باقی تمام زمینیں قدیم قبضہ داروں کو دے دی گئیں اور ان پر حسب ذیل لگان مقرر کیا گیا، یعنی گیہوں پر فی جریب یعنی پون بھیگا پختہ زمین جو ہے اس پر 2 درہم، جو پہ 1 درہم، نشکر 6 درہم، روئی 5 درہم، انگور 10 درہم، نخلستان 10 درہم، تل 8 درہم اور ترکاری 3 درہم فی سال مقرر پائی۔ بعض جگہ پر زمین کی لیاقت کے اعتبار سے اس شرح میں تفاوت بھی ہوا، یعنی گیہوں پر فی جریب 4 درہم اور جو پر 2 درہم مقرر ہوئے۔ افتادہ زمین پر بشرطے کے قابل زراعت ہو 2 جریب پر 1 درہم مقرر ہوا۔ اس طرح کل عراق کا خراج 8 کروڑ 60 لاکھ درہم ٹھہرا۔ چونکہ پیمائش کے محتمم مختلف لیاقت کے تھے اس لیے تشخیص جمع میں بھی فرق رہا، تاہم جہاں جس قدر جمع مقرر کی گئی اس سے زیادہ مالکان اراضی کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ضمی رعایا کا اس قدر خیال تھا کہ دونوں افسروں کو بلا کر کہا کہ تم نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ ابھی اس قدر اور گنجائش ہے۔ جو لوگ قدیم سے زمیندار اور تعلقہ دار تھے اور جن کو ایرانی زبان میں مرزبان اور دہقان کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی حالت اسی طرح قائم رہنے دی اور ان کے جو اختیارات اور حقوق تھے سب بحال رکھے۔ جس خوبی سے بندوبست کیا گیا تھا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ لگان کی شرحیں نوشروان کی مقرر کردہ شرحوں سے زیادہ تھیں، تاہم نہایت کثرت سے افتادہ زمینیں آباد ہو گئیں اور دفعتاً زراعت کی پیداوار میں ترقی ہو گئی۔ چنانچہ بندوبست کے دوسرے ہی سال خراج کی مقدار 8 کروڑ سے 10 کروڑ 20 ہزار درہم تک پہنچ گئی۔ اگلے برسوں میں اس میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ احتیاط تھی کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تھا تو 10 سکہ اور معتمد اشخاص کوفہ سے اور اسی قدر بصرہ سے طلب کیے جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلاتے تھے۔ یہ مال گزاری کسی ذمی یا مسلمان پر ظلم کر کے تو نہیں لی گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگرچہ نہایت نرمی سے خراج مقرر کیا تھا، لیکن جس قدر مال گزاری ان کے عہد میں وصول ہوئی زمانہ اماباد میں کبھی وصول نہیں ہوئی۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔